Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज फ्राइडे और फ्राइडे को एनर्जी अप होती है, डाउन होती है, आपकी क्या होता है? क्योंकि 2 दिन छुट्टी होती है। थोड़ा सा मतलब डाउन ही हो जाती है वैसे। आई थिंक थोड़ा सा मेंटली इंसान रेडी हो जाता है वीकेंड के लिए, लेकिन खबरें इतनी सीरियस, आई थिंक उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा जो है डाउन होती है कि हम जिस खबरें और डेवलपमेंट्स और इवन लोकल न्यूज़ जब सुनते हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह की, तो बहुत ही दुख होता है कि भाई क्या बताएं। हम तो चाहते हैं कि अच्छी अच्छी खबरें दें, दुनिया से रिलेटेड लोकल अच्छी खबरें, लेकिन क्या करें, बहुत कम ही हर तरह की खबर आपको देनी होती है ना। अच्छी खबर भी हम आपको देते हैं, बुरी खबर भी देते हैं, क्योंकि ये जो दुनिया में जो हालात बदल रहे हैं, ये तो समझ से बालातर इस वक्त लग रहा है कि हो क्या रहा है। जंग की सूरत हाल है, वो तो वैसे ही डिसहार्टनिंग है, क्योंकि कितनी उम्मीद की किरण, फिर उसके बाद हो जाना एमओयू का पीस, एमओयू बिटवीन यूएस एंड ईरान, और अब फिर से एस्केलेशन, एवरीबॉडी इज डिस्टर्ब्ड। अच्छा जी, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन कर दी गई है मशहद में, और ये तेहरान से सिलसिला शुरू हुआ, फिर करबला भी और नजफ भी ले जाया गया उनकी मैयत को, और अब ये मशहद में उनकी तदफीन हो गई है। लाखों करोड़ों की तादाद में ये रिपोर्ट कर रहा है मीडिया के लोगों ने शिरकत की है। ये जुलूस से जनाजा है, इसमें तेहरान में भी देखा लोगों ने, करबला में भी देखा, नजफ में भी देखा, और फिर आखिर ये मशहद में भी देखा। सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ामात यहाँ पर थे, और ये जो सब कुछ हो रहा था, माहौल जंगी चल रहा था। तेहरान से लेके जब ये सिलसिला शुरू हुआ है, नजफ भी, करबला भी, तो वहाँ ईरान और यूएस की वॉर चल रही थी। बिल्कुल, अटैक हो रहे थे, मशहद पर अटैक हुआ, रेलवे ट्रैक उड़ा दिया गया, और जिसकी तारीफें हो रही थी, रेलवे सिस्टम की ईरान की दुनिया तारीफें कर रही हैं, उनके लोगों की सॉलिडारिटी की जो है तारीफ हो रही है, दुनिया से लोग वहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे आई थिंक ट्रम्प को बड़ी तकलीफ हुई होगी कि ये इतनी तारीफें क्यों, इतने लाइमलाइट में क्यों आ रहा है ईरान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दे दें, हाँ, वो अभी डोनाल्ड ट्रम्प नजर आए मुझे, तो कोई खबर वो आप भी दे दें कि जान। वो तो मैं सवाल पूछूंगी जी गेस्ट से, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है, सबकी समझ से वैसे ट्रम्प बाहर हैं, कि अब उनको वैसे तो अपनी हर वक्त स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं, मिलिट्री माइट दिखा रहे होते हैं, मिलिट्री मजल दिखा रहे होते हैं, और अब कह रहे हैं कि जी मेरी जान को खतरा है। ये ट्रम्प ने कहा कि जी उनको ईरान से खतरा है, उनकी जान के पीछे वो पड़े हुए हैं, इंतकाम वो लेंगे, और उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 है जी। अच्छा, ये तो ट्रम्प ने कह दिया ना, लेकिन कुछ पूरी तरह की कंफर्मेशन नाम के साथ नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प को मार दिया जाएगा, लेकिन खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से के जो कमांडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरानी अफवाज रहबर इनकलाब सैयद अली खामनाई के कत्ल का बदला लेंगी। तो यहाँ तक तो ये बात है कि कत्ल का बदला लेंगे। अब वो डोनाल्ड ट्रम्प तो समझ रहे, देख रहे हैं कि थोड़ा सा साइन ऑफ वीकनेस भी होती है, जो कि वो कभी दिखाते नहीं है, लेकिन ये कि ये एक्सेप्ट करना, ये एक वीकनेस तो है भाई। अच्छा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रब्ता हुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, और ये जो हालिया जो एकदम से एस्केलेशन हुई है, इसकी मज़म्मत भी की गई है, और पाकिस्तान के किरदार की उन्होंने तारीफ़ भी की है। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे में जो वाक़यात हुए हैं, इसको डिनाई कर रहा है यूएस। हाँ, ये बिल्कुल कह रहे कि जो ये हमले हमने नहीं किए, तो फिर इनको ये नहीं पता कि ये हमले किसने किए हैं, ये भी पता। लेकिन वैसे दुनिया की जो अभी नज़र है इस वक्त पाकिस्तान पे है कि एस्केलेशन दोबारा शुरू हो गई है, प्राइसेस फिर अप जाएंगी, सब गड़बड़ शुरू हो जाएगी। प्लीज़ पाकिस्तान अब इसमें अगर कोई रोल प्ले कर सकता है वो पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ये देखना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी इजलास हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, ये सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं हालिया उनको लेकर। और एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है बलूचिस्तान में। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने इसके बारे में फिर बात, उन्होंने कहा कि हम, और वो जो एक अज़्म है और एक मिशन है, उसको उन्होंने बार बार दोहराया कि एक एक दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी रहेगी, और हमें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। हाँ, बाहर की जो फोर्सेस हैं जो हमारे ख़िलाफ़, जिनसे हम खुद नबर्द आज़मा हैं और हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं, तो पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ उन फोर्सेस का जवाब दिया है। ग्रेटर इजराइल को जो है, ग्रेटर मुस्लिम वर्ल्ड एंड मुस्लिम यूनिटी मुस्लिम जो है स्ट्रेंथ, यही इसका सिर्फ मुकाबला कर सकेगी जी, और बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, और फिर आई थिंक थोड़े अरसे के लिए बस होता है, कुछ दिनों के लिए खामोशी, उसके बाद फिर देयर इज नो सीज फायर। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फराह नाज साहिबा ने, IR एक्सपर्ट हैं और हमें उमूर पर महारत हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर फराह, कैसी हैं आप? A very good morning, Zohaib. जी, थैंक यू।
جی ڈاکٹر فرح سر بتائیے گا کہ اب تک کتنا یہ سیریس ایسکلیشن ہے، کیونکہ کچھ جو ہیں اٹیکس کا تو ایران ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، اسی طرح یو ایس بھی ہیں، سارے اٹیکس کو تو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، رپورٹس آر سیئنگ ادروائز. آپ بتائیں کہ کتنی خطرناک اب ایسکلیشن شروع ہو چکی ہے؟ جی نادیہ، یہ جو ابھی سچویشن ہے ایران اور یو ایس کے درمیان، تو آئی تھنک انٹرنیشنل میڈیا از رپورٹنگ کہ اٹ ہیز ریچ ٹو دیٹ انفلیکشن کائنڈ آف اے پوائنٹ ویئر وی ڈونٹ نو وٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام دس آنورڈس. کیونکہ ابھی تک تو یہی لگ رہا تھا دا ہول ورلڈ واز پشنگ امیریکا اینڈ ایران ٹو کم ٹو ٹرمز اینڈ سائن دی MOU. وہ تو پاکستان کی مدد سے، قطر کی مدد سے وہ ہو گیا. But now, why there is a problem once again, popping up between the two of them? So the world is unable to process that. As you were just mentioning in your intro, we don't know what to expect from this onwards. But چیزیں کافی الجھ گئی ہے, and here we have to understand کیوں ایسا ہو رہا ہے, why all of a sudden President Trump got so insecure. تو اس کے کچھ میجر ریزنس ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ، نیتن یاہو دنیا کو بتا رہے تھے کہ ایرانینز جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے خوش نہیں ہے. تو جس طریقے سے خامنائی کی فیونرل پہ اتنے تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اینڈ ود بینرز اور ود کائنڈ آف موٹیویشنل نوٹس کہ وی وانٹ ٹو ٹیک اے ریونج فار دا بلڈ آف آور لیڈر. تو وہ شاید امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہوگا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو ایک تو ان کا ایگو ہرٹ ہوا ہے یہاں پہ, اینڈ دین لائک دا وے دے اسٹارٹڈ دس تھنگ ان بٹوین دا فیونرل ڈیز. تو یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا that they would be doing it کیونکہ وہ پرابلم ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے تھے. And another important factor that I would like to bring here is کہ President Trump is a business minded person, right? So whenever جب وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی قسم کی سگنل دیتے ہیں، میسج دیتے ہیں، تو اس سے جو اسٹاک ہے اسٹاک ایکسچینج کے ریٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. سو ہی از کیپنگ این آئی آن دا بزنس ایز ویل. اٹس ناٹ اے کلین کائنڈ آف اے وار جو ہم کہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں یہ لڑائی ہو رہی ہے. دے آر اپسیٹ آن دا اسٹریٹ آف ہارمز. دیر از اے لاٹ آف بزنس ان دا بیک گراؤنڈ ہیپننگ. Another thing is کہ before this the MOU thing, there was immense pressure on President Trump from its Western allies and the entire world, if I will be open about, they were all countries, like I'm living in Australia, but we were also short on oil reserves. تو ان کے تمام allies ان پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ we are running short on oil supplies, you need to bring an end to the war and bring some justice to us, so at least we can restock. تو ان کو تھوڑا ٹائم بائی چاہیے تھا کہ وہاں سے شپس گزر جائے, وہ تھوڑا ری اسٹاکنگ کر لے, اینڈ دین اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو دے اسٹارٹ دس کانفلکٹ, اور پھر سے ایران کو اپنے ٹرمس پہ لے آئے. بٹ وٹ ٹرمس آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ بیکاز ایران نیور وانٹڈ ٹو بی نیوکلیئر. President Trump is pushing them so hard, get a nuclear bomb, get a nuclear bomb. تو اب تو میرے خیال سے ان کے عوام خود ہی کہیں گے کہ let's get a bomb. Why we are holding on to this جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں بنا رہے اور ہمیں penalize کیا جا رہا ہے. So these things are really getting into a stage جہاں پہ چیزیں اور الجھ رہی ہے, وہ سلجھنے کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے. جی, تو آپ یعنی یہ دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید اس طرح کے حملے جاری رہیں گے یا کنٹرولڈ, اس کو کیا کہیں گی ویسے آپ؟ یہ کنٹرولڈ اگریشن ہے؟ ایران بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ایک محدود ہی کارروائی. ہاں, یہ بائی ڈیزائن ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے. اور ایون ایٹ دا ٹائم لائک آن ویریس میڈیا فورمز when people were talking about کہ this after signing this MOU this is going to bring an end to the conflict, and I was probably one of the aliens جو کہہ رہا تھا کہ نہیں, this is not going to an end, there will be other rounds of the conflict as well. کیونکہ یہ کانفلکٹ بہت ہی میرے خیال سے اس کی جو اسیسمنٹ تھی وہ پراپرلی نہیں کی گئی تھی, اس کی کیلکولیشن پراپرلی نہیں کی گئی تھی آن دا پارٹ آف امریکہ اینڈ نیتن یاہو, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایران ان سے بہت کمزور ہے طاقت میں اور ریسورسز میں, کیپیبلٹیز میں اور سب میں, لیکن انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جی ہی از اے ٹارگیٹ, ان کی جان کو خطرہ ہے, ہٹ لسٹ میں ہے ایران کی, یہ کوئی سائن آف ویکنس نہیں دکھاتا, یا ہی از ایکچولی ہی از مے بی جوکنگ اور ہی از ایکچولی اسکیئرڈ, کچھ پتہ نہیں. وہ تھوڑا سا اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے, اور جس طریقے سے
خامنائی صاحب کے فیونرل پہ جیسے میں نے کہا سلوگنز لے کے لوگ ان کے اپنے لوگ باہر نکلے تھے کہ وی وانٹ ٹو کل ٹرمپ، تو وہاں سے یہ پک کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے، اپنے ایلائز کو بتا رہا ہے کہ مجھے اب تھریٹ ہے، جو کہ ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ انہوں نے ان کی لیڈرشپ کو مارا، سو ڈیفینیٹلی وہ تھریٹ محسوس کریں گے، دس از اے لیجٹ ون. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو کمپلیکیٹ کرتی ہے اس ایشو کو وہ یہ کہ ایران جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ایران مڈل ایسٹ میں جو اڈے ہیں یو ایس کے ان پر حملہ کرتا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا، تو یہاں سے ذرا کمپلیکس ہو جاتی ہے نا صورتحال. جی بالکل، یہاں سے چیزیں کمپلیکس ہو جاتی ہے کیونکہ جو یو ایس کے بیسز ہے وہ انہی ممالک میں ہے. سو ایران واز آلریڈی اپسیٹ بفور دس وار ایون، ایران واز ویری اپسیٹ وائی all the Gulf and Middle Eastern countries, they are providing bases to America, to Israel, to utilize their land, their sovereignty over, affecting the sovereignty of Iran. تو یہ تو وار آف سوورینٹی ہے، وار آف نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ، وہ چیزیں ہیں. اور ابھی تک اس سے پہلے کے راؤنڈس میں ایران نے، اور ابھی تک آئی بلیو ایران نے ملٹری انسٹالیشنس کو ٹارگٹ کیا تھا، جو امریکہ کے بیسز تھے، ملٹری اسٹیشنس تھے، ان کو ٹارگٹ کیا تھا. ابھی کے اس سیکنڈ راؤنڈ میں امریکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے سویلین ٹارگٹس کو ایران میں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو in consequence, like, Iran will also going to target civilians in the Middle Eastern countries. That will lead towards a regional conflict and a very draconian kind of war situation, jo hona nahi chahiye. So America needs to behave. President Trump needs to, get some proper advice from his team کہ اگر target بھی کرتے ہیں تو کس قسم کے targets کیے جائیں. صحیح تو یہ اس لیے معاملہ ذرا اچھا. پاکستان کی ذرا بات کرتے ہیں. پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز افغانستان اور انڈیا کی طرف سے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کو جب بھی اکانومی ہماری سنبھل رہی ہوتی ہے، معاملات ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں تو حملے کیے جاتے ہیں. یہ جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے حالیہ، اس کو لے کر پھر گورنمنٹ نے عزم کا اظہار بھی کیا، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کانفلکٹ کو؟ کیا افغانستان سے بات کی جائے؟ اگر یہ بات کریں تو کب سے ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے ٹیبل ٹاک کریں، سولوشن نکلے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا. انڈیا وہاں سے ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی اسٹینڈ سٹل پر ہے اس وقت صورتحال. ایک چیز اگر میں کہوں یہاں پہ کہ اگر پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی ہے یا ڈپلومیٹک پراسپیرٹی پاکستان کو ملتی ہے، جو کہ اس ایران یو ایس کانفلکٹ میں ایز اے میڈیٹر پاکستان کو بہت زیادہ پرومیننس ملی ہے. لائک اف یو پک اپ اینی انٹرنیشنل میڈیا، وہاں پہ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، بٹ ان ویری گڈ بکس. دس از سم تھنگ ناٹ ڈائجسٹیبل فار انڈیا. تو انڈیا کو تو ہاضمے کا مسئلہ ہے اس چیز سے، اینڈ وہ ہوتا رہے گا. دیٹس دا ریزن انڈیا از پمپنگ financial supplies to the terrorists in افغانستان، اور وہاں سے وہ پاکستان میں انفلٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک چین ریئیکشن ہے، وہ ہوتا رہے گا، بیکاز پاکستان will not stop to get prosperity by all ways and means, and India would be doing its level best. But we need to to some kind of open dialogue, open discussion, serious قسم کی discussion with Afghanistan, with the Taliban, کہ یہ acceptable نہیں ہے. And I know, I'm aware of fact کہ پاکستانی گورنمنٹ نے، پاکستانی آرم فورسز نے کافی لیولز پہ یہ کیا بھی ہے کہ آپ روکیں ٹیررزم کو to get into پاکستانی soil، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. So we need to work more harder on those lines and get more stricter on کہ یہ ہمارے red lines ہیں، and if it gets crossed, this is what we're gonna do. تو یہ میرے خیال سے پاکستانی سائڈ سے آپ کو زیادہ فارم کر کے اس پہ رسپانس دینا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب آل آئیز آن پاکستان، اس اسکلیشن کے بعد پاکستان کس طرح میڈیٹ کرائے گے؟ اب اگین کیونکہ جو اگر کوئی میڈیشن کرا سکتے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں، تو وہ اب ان کا کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ ونس اینڈ فار آل ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیز فائر ہو جو وائلیٹ نہ ہو؟ جی نادیہ، میرے خیال سے اگر ہم کہیں کہ ایک ونس اینڈ فار آل سیز فائر ہوئی تھی، وہ ہونے سے رہے، کیونکہ یہ فیزز آف یہ اٹیکس اٹیمپٹس ہی ہوتے رہیں گے. لیکن کتنی دیر تک ہو رہتے ہیں، دیٹس اے گڈ کویسچن. ہاؤ وی کین ڈو اینڈ واٹ وی کین ڈو ان دیٹ کانٹیکسٹ. ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ از اویئر آف کہ جب وہ یہ دھمکی بھی دے رہے تھے، اور وہ انہوں نے ایک بہت مزے کی خبر بھی دی کہ ایران از کالنگ اس ٹو ہیو another round of negotiations. جو کہتے ہیں میڈیٹرز آ جائے، مطلب he himself was calling all the shots کہ میڈیٹرز اب دوبارہ سے بیچ میں آ جاؤ اور کچھ کرو. It's like his words, his body language and everything, that was not favoring President Trump. Everything was going against his words and his messaging.
بٹ اس میں پاکستان کا رول وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وی ہیو اے لمیٹڈ کیپیسٹی. ہم لوگ کسی کو زبردستی بٹھا نہیں سکتے. دے بوتھ آر ویری پاورفل on their and they are very strong on their beliefs and their ideological perspective as well. اگر ہم وہ اسرائیل کی بات کریں تو they are fighting for the greater Israel cause. And if اگر اور اس کے لیے پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے قطر کو اور ہمیں سعودی عرب کو بالکل اس کے ساتھ ملانا پڑے گا میڈیشن کے لیے, تبھی کچھ شاید بہتر صورتحال بن پائے گی. جی بلکہ میرے خیال سے یہ ہمارا جو اس سے پہلے تھا وہ قطر کے ساتھ تھا, but probably we need to expand a bit more on that. اینڈ ترکیہ کو بھی ملانا پڑے گا ہمیں ان تمام کنٹریز کو جو اثر رسوخ رکھتے ہیں ان کو شامل کرنا پڑے گا ٹو برنگ دیم انٹو ٹرمز. جہاں پہ ایران بھی جن کی بات سنے, سو فار ایران از لسننگ ٹو پاکستانی لیڈرشپ, دے ہیو فل ٹرسٹ. لیکن یہاں پہ جو مس ٹرسٹ کا ایشو ہے دیٹس ود امریکہ, دیٹس ود یو نو ایران از ناٹ ٹرسٹنگ وٹ ایور پریزیڈنٹ ٹرمپ سیز اینڈ ٹاک اباؤٹ. نہیں, اور یہ جو تھرڈ پلیئر ہے جو یہ حملے کر رہا ہے یہ کون ہے بھئی؟ اسرائیلی ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ.